مصر کا شاہی محل، اونچی دیواریں، قیمتی پردے اور خاموش راہداریوں میں گونجتی سرگوشیاں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ایک عظیم آزمائش حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک طرف دنیا کی آسائشیں، اقتدار کے دروازے اور ایک طاقتور عورت کی خواہش، اور دوسری طرف تھا اللہ کا خوف۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کا ایمان آزمایا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام صرف ایک خوبصورت نوجوان نہیں تھے، وہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ ان کا دل اللہ کی یاد سے بھرا ہوا تھا۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے انہیں گناہ کی طرف بلایا تو یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنے رب کو یاد کیا۔ انہوں نے کہا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ الفاظ صرف ایک جملہ نہیں تھے، یہ ایک پاک دل کی پکار تھی۔ مگر آزمائشیں یہیں ختم نہیں ہوئیں۔ وقت گزرتا گیا اور عزیز مصر کی بیوی کی خواہش کم ہونے کے بجائے اور بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اس نے شہر کی عورتوں کو جمع کیا تاکہ وہ یوسف کو دیکھ کر سمجھ سکیں کہ وہ کیوں بے اختیار ہو گئی تھی۔ جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ حیرت میں ڈوب گئیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا، یہ انسان نہیں، کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ اس لمحے عزیز مصر کی بیوی نے کھل کر اعلان کیا، یہی ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ پھر اس نے یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہا، اگر یہ میری بات نہ مانے تو اسے قید میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ایک سخت دھمکی تھی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے، گناہ یا قید۔ انسان کے لیے آزادی بہت قیمتی ہوتی ہے، قید ایک تکلیف دہ چیز ہے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا دل دنیا کی آزادی نہیں بلکہ اللہ کی رضا چاہتا تھا۔ اسی لیے انہوں نے فوراً اپنے رب کو پکارا۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا یوں بیان ہوئی ہے، اے میرے رب، جس چیز کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے اس سے قید میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ الفاظ ایمان کی طاقت کا اعلان تھے۔ یہ دعا ہمیں ایک عظیم سبق دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دنیا کی آسانی کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کو اختیار کیا۔ انہوں نے گناہ کے بجائے قید کو ترجیح دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی ناراضگی سب سے بڑی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کے فتنوں کو ان سے دور کر دیا۔ اللہ نے ان کے فتنوں کو ان سے دور کر دیا، کیونکہ وہ سننے والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی۔ آخر کار حالات ایسے بنے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا۔ مگر یہ قید دراصل ایک نئی داستان کی شروعات تھی۔ یہ وہی قید تھی جو بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت تک لے جانے والی تھی۔ دنیا بظاہر سمجھتی ہے کہ قید ایک شکست ہے، مگر اللہ کے نزدیک گناہ سے بچنا اصل کامیابی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ ایمان والا انسان ہر مشکل برداشت کر سکتا ہے مگر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ آج بھی دنیا میں بے شمار آزمائشیں ہیں۔ گناہ کے راستے آسان لگتے ہیں مگر ان کا انجام تباہی ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر انسان اللہ سے ڈر جائے تو اللہ اسے ہر آزمائش سے بچا لیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، اللہ پر بھروسہ کیا اور آخر کار اللہ نے انہیں عزت عطا کی۔ وہی یوسف جو قید میں تھے بعد میں مصر کے خزانوں کے نگران بنے۔ یہی ہے اللہ کا وعدہ
جو صبر کرتا ہے اللہ اسے بلند مقام عطا کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ اگر انسان گناہ سے بچنے کے لیے قربانی دے تو اللہ اسے کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ کبھی کبھی قید، ظاہری مشکل اور وقتی تکلیف اصل میں اللہ کی طرف سے آنے والی عظیم کامیابی کا راستہ ہوتی ہے۔